नाज़रीन کرام، ایران جسے سرکاری طور پر اسلامی جمہوریہ ایران کہا جاتا ہے اور جو فارس کے نام سے بھی مشہور ہے، مغربی ایشیا کا ایک ملک ہے جس کی سرحدیں مغرب میں عراق، شمال مغرب میں ترکی اور کیسپین سی، شمال مشرق میں ترکمانستان، مشرق میں افغانستان اور جنوب میں پاکستان سے ملتی ہیں۔ ایران کی آبادی 9 کروڑ سے زیادہ ہے۔ یہ رقبے اور آبادی دونوں کے لحاظ سے دنیا کا 17واں بڑا ملک ہے اور ایشیا کا 6واں بڑا ملک ہے۔ ایران کو 5 علاقوں اور 31 صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کا دارالحکومت تہران ہے جو سب سے بڑا شہر اور مالیاتی مرکز بھی ہے۔ ایران دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ 7ویں صدی قبل مسیح میں میڈی سلطنت نے ایران کو متحد کیا۔ 6 صدی قبل مسیح میں سائرس اعظم نے ہخامنشی سلطنت قائم کی جو بہت وسیع تھی۔ بعد میں سکندر اعظم نے اس سلطنت کو فتح کیا۔ اس کے بعد پارتھین اور پھر ساسانی سلطنت قائم ہوئی جسے ایران کی تاریخ کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ساسانی دور میں مذہب، علم، فن، تحریر، شہرکاری اور حکومت کے نظام نے ترقی کی۔ ایران کبھی زرتشتی مذہب کا مرکز تھا مگر 7ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں کی آمد کے بعد یہاں اسلام پھیل گیا۔ اسلامی دور میں ادب، فلسفہ، طب، ریاضی اور فلکیات میں بڑی ترقی ہوئی اور فارسی زبان کو دوبارہ فروغ ملا۔ 16ویں صدی میں صفوی سلطنت نے ایران کو دوبارہ متحد کیا اور شیعہ اسلام کو سرکاری مذہب بنایا۔ 18ویں صدی میں افشاری دور میں ایران ایک طاقتور ملک تھا مگر بعد میں قاجاروں کے دور میں کمزور ہو گیا۔ ناظرین کرام، 1925 میں رضا شاہ پہلوی نے قاجاری حکومت ختم کر کے نئی سلطنت قائم کی۔ 1979 میں ایرانی انقلاب آیا جس کے نتیجے میں بادشاہت ختم ہوئی اور اسلامی جمہوریہ ایران قائم ہوئی۔ آیت اللہ خمینی پہلے سپریم لیڈر بنے۔ 1980 میں عراق نے ایران پر حملہ کیا جس سے ایران عراق جنگ شروع ہوئی جو 8 سال تک چلی۔ ایران میں حکومت ایک اسلامی نظام کے تحت چلتی ہے جہاں کچھ عہدے عوام کے ووٹ سے منتخب ہوتے ہیں اور کچھ نہیں۔ سب سے زیادہ اختیار سپریم لیڈر کے پاس ہوتا ہے۔ انسانی حقوق کے معاملے میں ایران پر اکثر تنقید کی جاتی ہے، خاص طور پر اظہار رائے، خواتین کے حقوق اور سیاسی آزادیوں کے حوالے سے۔ ایران تیل اور گیس کے بڑے ذخائر رکھتا ہے۔ اس کے پاس دنیا کا دوسرا بڑا گیس ذخیرہ اور تیسرا بڑا تیل کا ذخیرہ ہے۔ اسی وجہ سے ایران عالمی سیاست میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایران کا جوہری پروگرام بھی دنیا کی توجہ کا مرکز رہا ہے جس کے بارے میں مختلف ممالک کے تحفظات ہیں۔ ناظرین اکرام، جغرافیائی لحاظ سے ایران ایک پہاڑی ملک ہے اور یہاں اکثر زلزلے آتے رہتے ہیں۔ کوہ دماوند ایران کی سب سے اونچی چوٹی ہے۔ شمالی ایران میں سرسبز جنگلات ہیں جبکہ مشرقی حصے میں ریگستان ہے جن میں دشت لوت دنیا کا سب سے گرم علاقہ مانا جاتا ہے۔ ایران کا فن اور ثقافت بہت قدیم اور مالا مال ہے۔ یہاں فن تعمیر، مصوری، ادب، موسیقی، قالین بافی، خطاطی اور مجسمہ سازی نے بہت ترقی کی۔ صفوی دور کو ایرانی فن کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ ایرانی فن نے عثمانی، مغل اور یورپی فن پر بھی اثر ڈالا ہے۔ ناظرین کرام، جدید دور میں ایرانی فن نے مغربی اثرات بھی قبول کیے اور 20ویں صدی میں تہران میں جدید آرٹ گیلریاں قائم ہوئیں۔ آج بھی ایران کا فن اور ثقافت دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں ایک اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔